بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ ایران نے ہمارے صوبہ بلوچستان کے علاقے پنجگور کے اوپر ایک گاؤں کے اوپر حملہ کیا اور 2 بچے سننے میں آ رہا تھا کہ اس میں شہید ہوئے۔ بہت ساری اس کے اوپر لے دے ہوئی، سوشل میڈیا کے اوپر بحث چھڑ گئی کہ جی اس کا جواب دینا چاہیے، کچھ لوگ کہتے تھے نہیں دینا چاہیے، ہمارا برادر مسلم بھائی ہے، تو اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ بہرحال آپ سب کو مبارک ہو کہ آج ہم نے جواب ان کو دے دیا۔ جواب دینا چاہیے تھا یا نہیں، اس پر بھی بحث ہو رہی ہے اور اس پر ہم اپنا انالیسس بھی دیں گے، لیکن ایران نے یہ حملہ کیا اور جیش عدل نامی تنظیم کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر اٹیک ہوتے ہیں اور ہم اس وجہ سے حملہ کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے کل ان کی سفارتکار کو واپس بھیجا، ان کے سفارتکار کو اپنا واپس بلایا، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا سا نرمی والی بات کرتے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو اگر ہمارے اوپر کوئی اس طرح کا حملہ ہوگا، ہمارے اوپر کوئی خطرہ ہوگا تو ہم پھر بھی اٹیک کریں گے۔ اب یہ ایران اس طرح کی بات کیوں کر رہا ہے؟ دیکھنے کی بات تو یہ ہے، وہ ایک بات کسی نے بڑی خوبصورت لکھی ہوئی تھی، ٹویٹر کے اوپر بھی اس کا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ جوابی وار، اور اس کے انالیسز میں بہت سارے لوگوں نے بات لکھی ہے۔ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی کہ ایک بکری شیر کے سامنے گھاس کھاتی ہوئی آ گئی جنگل میں۔ اب شیر جو ہے وہ چاہیے تو یہ تھا کہ بکری کا شکار کرتا، لیکن شیر نے عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے باقی جانوروں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ واپس آپ کیوں آ گئے، آپ کو تو شکار کر لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا میں نے شکار اس وجہ سے نہیں کیا کہ کیونکہ بکری کا میں نے کانفیڈنس دیکھا، بکری کے پیچھے جو کانفیڈنس ہے اس کے پیچھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شکاری موجود ہے، یعنی شیر کا شکاری۔ اب ایران کا بھی یہی حال ہے کہ ایران نے حملہ تو کیا، رتی برابر بھی ایران کے اندر یہ گھبراہٹ کیوں نہیں پیدا ہوئی کہ یہ تو ایک سوورن کنٹری ہے اور ایٹمی قوت ہے، ہم اس کے اوپر اگر حملہ کریں گے تو یہ ہمیں جواب تو دیں گے، کیونکہ ہم نے 27 فروری 2019 بڑا مشہور مارکا ہے، بھارت کو بھی ہم نے جواب دیا، ابھینندن کو پکڑا، چپیڑے لگائی اس کو اور چائے پلا کے واپس بھیج دیا اس کو۔ آج بھی جو ہے وہ انڈین چائے پیتے ہیں تو ان کو اس میں چائے کے کپ کے اندر اپنی ہزیمت نظر آتی ہے، شرمندہ ہوتے ہیں۔ اب ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ ایران ظاہر سی بات ہے کسی نے اس کو شے دی ہے تو وہ کر رہا ہے نا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارا ملک اس وقت عدم استحکام کا شکار ہے، ہم مانتے ہیں کہ انٹرنلی ہم کمزور ہیں، ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی زیر مبادلہ کے ذخائر وہ نہیں رہے جو پہلے تھے، ہم مانتے ہیں کہ ہم سیاسی طور پر اور معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر بہت کمزور ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہمارے ادارے بھی چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری فوج بھی چوڑیاں پہن کے بیٹھی ہوئی ہے اور ہم نے کسی کی بات کا جواب نہیں دینا۔ یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ ہاں، اداروں سے گلے شکوے ہیں ہمارے، لیکن اگر کسی نے ہمارے ملک کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا تو ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آج ہمارے ادارے ایئر فورس نے اور آرمی نے جواب دیا ہے ان کو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا برادر، ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے ایران، ہم نے کئی جگہ پہ ایران کو سپورٹ بھی کیا، سینکشن لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، اور ہم امریکہ کے اندر وہ ایک تجزیے میں چل رہا تھا کہ ان کا سفارت خانہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنا سفارت خانہ ان کو دیا کہ آپ امریکہ کے ساتھ کنورسیشن کریں، اپنے معاملات آگے بڑھائیں۔ تو اس کا صلہ انہوں نے یہ دیا ہے۔ کرونا اگر آپ کو یاد ہو ایک آئی تھی 2020 کے اندر، بہت بڑا جو ہے وہ ایک پوری دنیا کے اندر یہ سین ہوا تھا، تو جب ہمارے ملک کے اندر کرونا کا پہلا مریض آیا تو وہ ایران کی طرف سے ہی آیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ایران جو ہے وہ کوشش کرتا اور اس کے اوپر پورا ایک سلسلہ کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے بغیر چیک کیے بندوں کو واپس بھیج دیا۔ ہر سال ہمارے لوگ جاتے ہیں زیارات کے لیے ایران کے اندر، مقامات مقدسہ پر جاتے ہیں، لیکن ایران نے کبھی بھی کوئی بھائی بندوں کا مظاہرہ نہیں کیا۔
ایران بے شک ہمارا مسلم بھائی ہے، ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا اس کے ساتھ بہت ثقافتی مذہبی اور ریلیشن شپ ہیں ہمارے، لیکن ایران برادران یوسف کا کردار ادا نہ کرے۔ جس طرح کی انہوں نے بات کی ہے، جس طرح کے انہوں نے اب چھپ کے انہوں نے ایک تو رات کی تاریکی میں حملہ کیا، تو دوسری طرف اب ہم نے بھی ان کو، ظاہر سی بات ہے ہمیں جواب یہ دینا چاہیے تھا۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ ان کو معاف کر دینا چاہیے، ان کو ایک موقع دینا چاہیے۔ میرا خیال یہاں تک یہ کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا ان کو جواب دیا، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ بے شک ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر اور ہم اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہی ہیں کمزوری کا شکار، لیکن ہم ایک سوورن کنٹری ہیں اور سوورن کنٹری ہی سوورن کنٹری کا احساس کرتا ہے، لیکن ایران نے ایسا نہیں کیا۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو یہ دعوے دار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 2/3 اکثریت کے ساتھ آئیں گے، میرا کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا کہ ایران کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہو، کوئی کسی قسم کی انہوں نے بات نہیں کی۔ البتہ اگر 9 مئی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو نون لیگ اور اس کے گماشتے یہی بات کرتے رہے ہیں کہ جی پاکستان تحریک انصاف ملک دشمن جماعت ہے، اور بہت سارے لوگ ان کا ساتھ دیتے رہے ہیں، اداروں میں بھی اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن ایسا ہے نہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ اپنی اکثر تقاریر میں کہا کہ یہ اتنا میری ضرورت اس ملک کو نہیں ہے جتنا اس مضبوط فوج کی اس ملک کو ضرورت ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ ایک ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے جس کو 3 دفعہ جو ہے فیڈریشن کی جو ہے وہ ملا، اس کو حصہ ملا، فیڈریشن کی حکمران جماعت رہی ہے، لیکن انہوں نے میری نظر کے سے وہ کوئی ایسا بیان نہیں گزرا جو نون لیگ یا اس کے لیڈر نے بات کی ہو کہ جی ایران کے بارے میں ایران کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر کسی کی نظر سے گزرا ہے تو وہ ہمیں بتا دے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اور ہمارے ملک پہ رہنے والوں پر، ہماری فوج پر رحم فرمائے، آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھے اور اس ملک اور فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔